پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن یہ کہتے ہیں کہ ان پر گزشتہ روز حملہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ حملہ آور میرا گلا کاٹنا چاہتے تھے مگر میں بال بال بچ گیا۔ رؤف حسن کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سے ایک روز قبل بھی انہی افراد نے مجھ پر حملے کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں وہاں سے گاڑی نکال کر نکل گیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ میں ایک ٹیلی ویژن کے دفتر میں گیا تھا، وہاں سے میں باہر نکلا ہوں، میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا۔ یہ آئے ہیں، انہوں نے بہت اگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا، مجھے پکڑا ہے، مجھے مکے مارے ہیں اینڈ دے ورچولی پشڈ می ٹورڈز مائی کار۔ میں کسی طریقے سے گاڑی میں، میرے پاس ریموٹ تھا، میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں۔ کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں اور جو کچھ ہوا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر بالکل ہے، اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے، آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن۔ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی۔ دے وینٹ فار مائی جگولر۔ ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے، گلا کاٹے۔ وہ اس وقت میں، اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا، جب یہ اٹیک لگا مجھے اس میں ڈک کر گیا، اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا، اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے رؤف حسن پر حملے کی ایف آئی آر بھی مسترد کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں، ایف آئی آر کس نے لکھوائی اس کا بتایا جائے۔ رؤف حسن پر سیدھا قاتلانہ حملہ کیا گیا، نہ ان سے فون چھینا گیا، نہ پرس چھینا گیا۔ ملوث ملزمان کے چہرہ شناسی کیوں نہ ہو سکی؟ جو ٹیکنالوجی پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال ہوئی اب کیوں نہیں کی جا رہی؟ عدالت سے مطالبہ ہے رؤف حسن کیس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ایف آئی آر لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں۔ اس ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہ دہشت گردی نہیں تھی اور کیا تھی۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ یہ کیسز جوڈیشل، یہ رؤف حسن صاحب کا کیس، میرے بڑے بھائی کا کیس، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ رؤف حسن کے بیان کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئی، اعظم رضی تارڑ باقی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر قانون سی سی ٹی وی فوٹیجز کو فورینسک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ حکومت اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رؤف حسن کے بیان کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اعظم رضی تارڑ نے کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز کو بھی فورینسک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ حکومت اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے، وزیر قانون کی جانب سے یہ کہا گیا۔ رؤف حسن کے بیان کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ رؤف حسن کیس کی ایف آئی آر ان کے دستخط شدہ درخواست کے مطابق درج کی گئی۔ اسلام آباد پولیس کی وضاحت، رؤف حسن کیس میں تفتیش پر پروفیشنل طور پر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کیس کو میرٹ پر منطقی انجام تک پہنچ۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر روپوشی ختم کر کے منظر عام پر آ گئے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے۔ اطلاع ملنے پر پولیس حراست میں لینے پہنچی تو حماد اظہر وہاں سے نکل چکے تھے۔ رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر طویل روپوشی کے بعد اچانک منظر عام پر آ گئے۔ اسلام آباد میں پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ آمد۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا، آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے، اب تمام روپوش رہنما باہر آئیں گے۔ سابق وفاقی وزیر کا میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ۔ کل رات کو جب رؤف صاحب پہ حملہ ہوا اس کے بعد مجھے پیغام موصول ہوا ہے کہ اب آپ کے باہر آ کے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے اب میں آج خیر میں رؤف حسن صاحب سے ملنے آیا ہوں آج، کیونکہ ظاہر ہے اگر اس موقع پہ بھی میں نہ ہوں اس کے بعد میں پشاور جا کے اپنی انٹرم بیلز لوں گا، وقت لوں گا، پنجاب کی کورٹس میں پیش ہوں گا اور آگے اللہ مالک۔ حماد اظہر کے سامنے آنے کی اطلاع ملی تو پولیس فوری پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے باہر پہنچ گئی، تاہم حماد اظہر آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہاں سے نکل چکے تھے۔ سیکریٹریٹ کے ملازمین نے پوچھ گچھ پر بتایا کہ شاید آپ حماد اظہر کو گرفتار کرنے آئے ہیں، تاہم وہ جا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کا کہنا ہے کہ پولیس نے بغیر وارنٹ کے چھاپا مارا، چھاپا یو این وفد کی موجودگی میں مارا گیا۔ حکومت نے مختلف سیکٹرز کے لیے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ ڈومیسٹک فرٹیلائزر، سی این جی، سیمنٹ کے لیے ماہ اگست سے گیس نرخوں میں اضافے کا منصوبہ۔ آئی ایم ایف مشن کو پیٹرولیم سیکٹر سے متعلق پلان پیش کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔
मुख्तलिफ गैस सेक्टर्स के लिए कीमतों में एक बार फिर से इजाफे की तैयारी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। हुकूमत ने प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन और मुआशी टीम में गैस सेक्टर के लिए टैरिफ, गर्दशी कर्जा और रिफॉर्म्स पर बातचीत हुई। IMF मिशन को गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक IMF से शेयर करदा प्लान में कमर्शियल रोटी तंदूर के लिए गैस निर्खों में इजाफा न करने की तजवीज़ दी गई है। IMF मिशन को फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए भी गैस निर्खों में इजाफे की तजावीज़ दी गई हैं। गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम पर भी बातचीत की गई है। दोनों फरीकेन ने रिकवरियों, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डाटा बर्वक्त शेयर करने पर इत्तफाक किया है।